مسجد قباء کے ساتھ ہی ایک کنواں تھا، بیر عریس اس کا نام تھا۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو، اور عریس کنویں کے مالک کا، آنر کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور کنویں کے اوپر ایسے بیٹھ گئے جیسے ہم سیٹ پر بیٹھے ہیں، پیر مبارک کنویں میں لٹکا دیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، وہ دروازے پر جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دروازے پر دستک دی، دروازہ بجایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ جاؤ دروازہ کھولو، جنت کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، جاؤ دروازہ کھولو، جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ اندر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ ہینڈ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، جاؤ دروازہ کھولو، جنت کی خوشخبری سنا دو اور فتنوں کی خبر دے دو، فتنے آئیں گے، پریشانی آئیں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والی دیوار پہ آ کے بیٹھ گئے، حضور کے سامنے۔ تو سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ، ان حضرات کی قبریں بھی ایسی بنائی گئیں جیسے کنویں پر بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں۔ اس کنویں کا ایک اور نام ہے بیر خاتم، ویل آف رنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی، اس پہ محمد رسول اللہ لکھوایا تھا، سب سے نیچے محمد، پھر رسول، پھر اللہ، اس سے مہر لگایا کرتے تھے۔ used to seal the letters by that ring۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ انگوٹھی لی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس 6 سال تک رہی۔ 6 سال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کنویں پر بیٹھے تھے مسجد قباء کے پاس، تو وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی۔ 3 دن تک تلاش کیا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ اس کے بعد سے فتنے، پریشانیاں شروع ہو گئیں۔ اس انگوٹھی کا ایک معجزہ تھا، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی مہر، کوئی بھی اسٹیمپ ہوتی ہے، اس کو الٹا لکھا جاتا ہے، جب پیپر پہ چھاپتے ہیں تو سیدھا چھپتا ہے، سیدھا پرنٹ ہوتا ہے۔ اس انگوٹھی کا معجزہ یہ تھا کہ سیدھا ہی لکھا ہوا تھا اور سیدھا ہی پرنٹ ہوتا تھا۔ اور یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ ابو داؤد شریف ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے بذل المجہود، اس کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی، یہ جو میں نے معجزہ بتایا۔ علماء حضرات کے لیے بتا رہا ہوں، قیلہ سے لکھا ہے، لیکن قیلہ سے تو بہرحال یہ اس میں لکھا ہے۔ تو یہ بذل المجہود مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم نے الدر المنضود میں بھی لکھا ہے، جو اردو کی شرح ہے۔ تو بہرحال وہ انگوٹھی گم ہو گئی، پھر نہیں ملی۔ 4 گرام تک مرد جو ہے چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، صرف انگوٹھی، یعنی کہ وہ چین وین پہن لیں، صرف انگوٹھی، وہ بھی 4 گرام تک کی اجازت ہے۔ اچھا، مسجد قباء کا قبلہ ڈائریکشن جبریل علیہ السلام نے دکھایا تھا، اسی لیے علماء فرماتے ہیں اعدل القبلہ، دنیا کا سب سے صحیح قبلہ مسجد قباء کا قبلہ ہے۔ جبریل علیہ السلام کے لیے پوری دنیا ایسی جیسے ہمارے لیے ہتھیلی، ان کے 600 پر ہیں، جب 2 پر کھولتے ہیں پوری دنیا ڈھک جاتی ہے۔ انہوں نے یہ قبلہ ڈائریکشن دکھایا تھا کب؟ جب دوبارہ مسجد قباء بنائی گئی تھی۔ پہلے بنائی گئی مسجد اقصیٰ کی طرف، 17 مہینے کے بعد جب دوبارہ مسجد قباء بنائی گئی، اس وقت جبریل علیہ السلام نے آ کے اس کا قبلہ ڈائریکشن دکھایا تھا۔ اب ہم جا رہے ہیں، ایک یہودی سردار تھا کعب بن اشرف، اس کے مکان کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا تھا، برا بلا کہتا تھا، قبیلوں کو، خاندانوں کو آپس میں لڑاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب بن اشرف فإنه قد آذى اللہ ورسولہ، کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ اللہ اور رسول کو یہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو قتل کرنے کے لیے مجھے کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے آپ کی شان میں کچھ گستاخی کرنا پڑے، اس کے باڈی گارڈ ہیں، وہ بڑا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہ اس یہودی کے پاس گئے، کہنے لگے یار جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، کبھی زکوٰۃ دو، کبھی صدقہ دو، کبھی جہاد میں جاؤ، اس طرح ظاہر کیا جیسے ہم پریشان ہیں۔ اور یہودی نے کہا کہ ابھی تو دیکھو آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یار ہمیں کچھ قرضہ چاہیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کچھ گروی رکھو، کچھ سیکورٹی جمع کراؤ۔ تو صحابی نے کہا کہ ہم ہتھیار رکھیں گے، ویپن ایز اے سیکورٹی۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے رات کو آ جانا ہتھیار لے کے اور پیسے لے جانا۔ رات کو 5 صحابہ اس یہودی کے گھر پہ پہنچے، دروازے پر نوک کیا۔ اس یہودی کی بیوی کاہنہ نجومیہ تھی،
फॉर्चून टेलर, जैसे हमारे यहाँ ज्योतिषी होते हैं ना, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा अपने बारे में पता नहीं होता, दूसरों के बारे में बताते हैं, ऐसे ही झूठ मूठ। हदीस शरीफ में आता है कि जो कोई ऐसे शख्स के पास जाए और उसको सच्चा माने तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, अगर उसको सच्चा माने। तो उसने कहा, बीवी ने कहा कि मुझे ख़तरे की बू आ रही, कुछ ख़तरा है। यहूदी ने कहा नहीं, कोई ख़तरे की बात नहीं है, मेरा दोस्त है, दूध शरीक भाई है, माई फॉस्टर ब्रदर। तो यहूदी घर से बाहर निकला, साहबी ने कहा यार हमारे साथ आओ, थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। उसने कहा चलो। रास्ते में चलते हुए उन्होंने कहा यार तेरे सर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कौन सा इतर लगाते हो? उस ज़माने में इतर सर पे लगाते थे तेल की तरह। उसने सर झुकाया, इन्होंने सर सूंघा, एक बार दो बार, तीसरी मरतबा जब सर झुकाया तो उन्होंने बाल पकड़ लिए और तलवार से उसका सर कलम कर दिया, उसको कत्ल कर दिया और नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे, सजदे में गिर गए और समझ गए कि अल्लाह का दुश्मन मारा गया। तो उस यहूदी का मकान, उसका घर हम देखेंगे, काब बिन अशरफ उसका नाम था, और उसके मकान पे बोर्ड वोर्ड लगा दिए, अभी जाली वाली लगा दी है, तो वो मकान अभी हम देखेंगे। और ये वो दोज़ख का पहाड़ नज़र आ रहा है, ये देखें सीधे हाथ पर जबल आइद, दोज़ख का पहाड़ है जहाँ यहूदी रहा करते थे। यहूदियों के 3 कबीले, 3 ट्राइब यहाँ रहते थे मदीना में। बनु नज़ीर यहाँ रहता था जहाँ हम चल रहे हैं, बनु कुरैज़ा हमारे लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट साइड पे, और बनु कैनुका मस्जिद जुमा के पास। हाँ, तो ये देखें उस यहूदी का मकान आपको नज़र आएगा, काब बिन अशरफ का 1400 साल पुराना वो मकान है। और अभी इस पर बोर्ड वोर्ड लगा दिए हैं, जाली लगा दी है। सीधे हाथ पर देखें वो आपको 2 बोर्ड नज़र आएंगे, राइट साइड पे देखें, इधर ये देखें, राइट साइड पे देखें वो 2 बोर्ड नज़र आ रहे हैं ना, ऑरेंज कलर के बोर्ड हैं, लाल रंग के बोर्ड नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये उस यहूदी का मकान है, काब बिन अशरफ का, 1400 years old हाउस, काब बिन अशरफ। ये सीधे बिल्कुल सीधे पत्थर का बनाया हुआ। हाँ, पत्थर का बना हुआ जी। वो दूसरा ड्राइवर होता है, वो कहते हैं यहाँ 2 नफिल पढ़ बाग होगी जैसे। ये बाग नहीं, बाग तो उस ज़माने के लिए नए बाग हैं। तो इस तरह इस यहूदी को कत्ल किया गया। आपको एक अजीब बात बताऊं, यहूदियों ने सऊदी हुकूमत से 3 मुतालबे किए हैं, 3 डिमांड की हैं अभी इस ज़माने में। देखें यहाँ से भी वो मकान नज़र आ रहा है, उल्टे हाथ पर देखें लेफ्ट हैंड पे वो बोर्ड नज़र आ रहे हैं, वो मकान नज़र आ रहा है काले पत्थरों का जाली के अंदर। तो यहूदियों ने 3 मुतालबे, 3 डिमांड की हैं। एक डिमांड ये की है कि हमारी किसी भी तारीख़ी जगह को ना तोड़ा जाए। आपने देखा जाली लगी हुई, बोर्ड लगा दिए हैं। और आप खैबर चले जाएँ, 170 किलोमीटर दूर पूरा शहर अभी भी मौजूद है, 170 किलोमीटर फ्रॉम मदीना पूरा शहर मौजूद है। दूसरा मुतालबा, दूसरी डिमांड ये की है कि $100 बिलियन उनको चाहिए ज़मीन के बदले। दे वांट $100 बिलियन फॉर दिस लैंड कंपनसेशन, इसका मुआवजा उनको चाहिए ज़मीन का। तीसरा मुतालबा ये किया है, तीसरी डिमांड, कि हमारे जो 700 लोग तुमने कत्ल किए थे उनकी दियत हमें चाहिए, ब्लड मनी, दियत अभी मांग रहे हैं अभी इस ज़माने में। और वो जो फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं वो कुछ नहीं, वो तुम्हारा खून खून है, हमारा खून पानी है, तुम्हारा गम गम है, हमारा गम ख्वाब व कहानी है। हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो कोई चर्चा नहीं। तो फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं वो कुछ नहीं, और वो 700 लोगों की दियत अभी मांग रहे हैं, ब्लड मनी, इस ज़माने में यहूदी। अभी हम यहाँ एक खजूर का बाग देखेंगे, उस बाग का नाम है सुआला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बाग अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया, और आज भी उन्हीं के ख़ानदान में, उन्हीं की फैमिली में है, उनकी फैमिली के लोग अभी भी उसके मालिक हैं, ऑनर हैं। लेकिन दरख्त उस ज़माने के नहीं है, दरख्त तो बदलते रहते हैं, लेकिन बाग उसी ज़माने का है। तो वो बाग अभी हम देखेंगे। और वहाँ एक मकान है 1400 साल पुराना, वहाँ एक कुआं था, वेल ऑफ यसीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा उस कुएँ पर तशरीफ़ ले गए, कुएँ के पानी से वज़ू फरमाया, नमाज़ पढ़ी, कुएँ में अपना लुआब दहन डाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुट हिज मुबारक स्लाइवा इन द वेल, और सहाबा से पूछा कि कुएँ का क्या नाम है। सहाबा ने कहा बीरुल असीरा। असीरा का मतलब तंगी, परेशानी, मुश्किल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम बदल दिया, यसीरा कर दिया। यसीरा मतलब आसानी, सहूलत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे नामों को बदल दिया करते थे। एक सहाबी आए, उनका नाम था हज़न, हसन नहीं हज़न, जेड से
حزن کا مطلب رنج، غم، سختی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام سہل ہے. سہل مطلب آسانی، سہولت، ایزی. تو وہ صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا نام نہیں بدلوں گا، یہ نام تو میرے باپ نے رکھا ہے. تو انہوں نے نام نہیں بدلا. تو ان کے پوتے گرینڈ سن سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے دادا نے نام نہیں بدلا، اس لیے ہمارے خاندان میں، فیملی میں ہر وقت سختیاں، پریشانیاں رہتی ہیں، کیونکہ نام کا اثر زندگی پر پڑتا ہے. وہ ایک صاحب بتا رہے تھے، کہنے لگے ہمارے آفس میں ایک خاتون تھی، لیڈی تھی، ان کا نام تھا مجرمین. کہتے ہیں سارے آفس والے پریشان تھے. وہ مجرمین، نام کا اثر زندگی پہ پڑتا ہے نا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھیں اور اچھی تربیت کریں، کیونکہ نام کا اثر پوری زندگی پہ پڑتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے میرا ایک بچہ ہے 7-8 سال کا، ہر وقت گود میں اٹھانے کی ضد کرتے ہیں، گود میں اٹھاؤ، ہاتھ میں اٹھاؤ. میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہنے لگے اس کا نام مہد ہے. میں نے کہا مہد کہتے ہیں جھولے کو. میں نے کہا آپ نے نام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر وقت جھولا جھولاتے رہیں. تو نام سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے. یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر یہ باغ ہے سؤالہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اور ابھی بھی انہی کے خاندان میں، انہی کی فیملی میں، ان کی فیملی کے لوگ اس کے مالک ہیں، آنر ہیں. سؤالہ نام ہے باغ کا. لیکن درخت اس زمانے کے نہیں ہیں. ابھی کھجوروں کا سیزن ہے، جون، جولائی، اگست، یہ سیزن ہوتا ہے کھجوروں کا. تو دیکھیں کھجوریں لگی ہوئی ہیں درختوں پہ. یہ دیکھیں مکان کے اوپر آپ کو نام لکھا ہوا نظر بھی آئے گا، عربی میں نام لکھا ہے، قصر سؤالہ لکھا ہے نا، وہ اوپر نظر آ رہا ہے مکان کے اوپر. دیکھیں قصر سؤالہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے عربی میں. اچھا سیدھے ہاتھ پر دیکھیں، یہ دیکھیں وہ کالے پتھروں کا مکان نظر آ رہا ہے. یہ وہ مکان ہے جہاں وہ کنواں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے پانی سے وضو فرمایا تھا اور نماز پڑھی اور کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا. تو وہ کنواں تو اب نہیں ہے، لیکن یہ مکان اسی زمانے کا ہے. یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ پر وہ مکان نظر آ رہا ہے، ڈبل اسٹوری. تو قبیلہ بنو امیہ ایک انصار کا قبیلہ تھا، وہ یہاں رہتا تھا. یہ جو کالے پتھروں کا مکان، ڈبل اسٹوری، 2 نماز پڑھی. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کے جو پہلے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کو اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا تھا جب ان کا انتقال ہوا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو مجھے بڑا غم ہوا، رنج ہوا، لیکن صبر تو کرنا ہے. کہتی میں نے ایک دعا پڑھ لی، مسنون دعا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. وہ کہتی میں نے یہ دعا پڑھ لی، لیکن میں دل میں یہ سوچتی تھی کہ ان سے بہتر مجھے کون ملے گا. لیکن دیکھیں دعا کی برکت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، حضور سے شادی. الٹے ہاتھ پر دیکھیں، یہ جو باغ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس باغ کا نام ہے ہلالیہ. ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا یہ باغ ہے، اور آج بھی انہی کے خاندان میں ہے. یہ مسجد قباء کے ساتھ ہی ہیں. آپ کو پتہ ہے 3 صحابہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے نا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. 50 دن تک کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا. مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ، ان تینوں صحابہ کے ناموں کو یاد رکھنے کے لیے آپ مکہ یاد رکھیں. میم فار مرارہ، کاف فار کعب اور ہا فار ہلال. مکہ، میم سے مرارہ، کاف سے کعب اور ہا سے یاد رہے گا. ابھی زیارت کے بعد امتحان بھی ہوگا نا، ہاں یاد کرتے رہیں انشاءاللہ. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یاد رکھنے کے لیے. میم سے مکہ، میم سے مرارہ اور کاف سے کعب اور ہا سے ہلال. اب ہم جا رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ کی طرف. یہ باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. 300 درخت لگائے تھے. ایک ہی سال میں اس میں کھجوریں آ گئی تھیں، ورنہ عام طور پہ 4 یا 5 سال میں کھجوریں آتی ہیں. اس باغ کے 2 درخت 40-45 سال پہلے تک موجود تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ میں نے وہ کھجوریں کھائی ہیں. 40-45 سال پہلے بڑی بڑی کھجوریں ہوتی تھیں، اب نہیں ہیں. البتہ اس باغ کا کنواں موجود ہے ابھی بھی. وہ کنواں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. بیر فقیر اس کا نام ہے، اور وہاں مسجد بھی تھی، مسجد فقیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی پڑھی. فقیر کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب آپ درخت لگانے کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، اس گڑھے کو فقیر کہا جاتا ہے. یہ فقیر کا اصل مطلب ہے. وہ خالی ہوتا ہے نا، جب تک درخت نہ لگے تو وہ خالی ہوتا ہے. تو فقیر اس کو
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ جانتے ہیں، ایران کے رہنے والے تھے. ایرانی لوگ اس زمانے میں آگ کی پوجا کرتے تھے، جن کو ہمارے انڈیا پاکستان میں پارسی کہا جاتا ہے. یہ جو انڈیا میں ٹاٹا کمپنی وہ پارسی لوگ ہیں، اور پاکستان میں مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، کراچی کے بڑے بزرگ، ان کے دادا پارسی تھے، گجرات نوساری سے وہاں گئے تھے. تو بہرحال سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دنیا میں گھومتے رہے. ایک پادری نے، پریس نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں بتائیں کہ ایک آخری نبی آئیں گے، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے. دوسری نشانی بتائی کہ ہدیہ گفٹ قبول کریں گے. تیسری نشانی بتائی کہ ان کے مونوں کے درمیان یہاں بدھی کے پاس مہر نبوت ہوگی. جیسے مسا ہوتا ہے نا، اسکن مول، اس طرح کا بڑا مسا تھا، اس پہ لکھا بھی تھا سر حیث شئت فإنک منصور، کہ آپ جہاں جانا چاہیں جائیں، آپ کی مدد کی جائے گی. انتقال کے بعد وہ غائب ہو گئی تھی مہر نبوت. اچھا میں اس کے بعد میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر یہ کنواں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کنواں موجود ہے. ابھی بھی پانی نہیں ہے لیکن کنواں موجود ہے. اور باغ یہاں تھا. یہ دیکھیں سامنے اسکول نظر آ رہا ہے، وائٹ کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے. یہاں باغ تھا اور مسجد بھی تھی، مسجد فقیر، اور اس کنویں کا نام بیر فقیر ہے. یہ دیکھیں بورڈ پہ لکھا بھی ہے فقیر، بیر فقیر. تو کنواں موجود ہے اندر ابھی بھی، لیکن پانی وانی نہیں ہے. 35-40 سال سے ایسی پڑا ہوا ہے. یہ کنویں کا فوٹو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کنویں کا فوٹو لگائیں گے. ابھی ایسی باؤنڈری لگا رہے ہیں جگہ جگہ. تو باغ یہاں تھا. تو میں بتا رہا تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو 3 نشانیاں وہ پادری نے، پریس نے بتائی. تو وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے خرید دیا، مدینہ لے آیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ کھجوریں لے کے آئے، کہا یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. حضور نے قبول نہیں فرمایا. دوسری مرتبہ آئے، کہا یہ آپ کے ہدیہ ہے، گفٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. تیسری مرتبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ہٹا دی، مہر نبوت دیکھی اور ایمان لے آئے. اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ 300 درخت لگاؤ، جب اس میں کھجوریں آ جائیں گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، 300 درخت لگائے، ایک ہی سال میں اس میں کھجوریں آ گئیں. اس طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس یہودی سے آزاد ہو گئے. ان کی قبر مدائن میں ہے، عراق میں. بعض لوگ فلسطین میں بتاتے ہیں لیکن یہ غلط ہے. ان کی قبر عراق مدائن میں ہے. مدائن ایک عراق کا شہر ہے، بغداد سے غالباً 80 کلومیٹر دور ہے، 80 کلومیٹر فرام بغداد. مدائن، وہاں ان کی قبر ہے. اب ہم جا رہے ہیں وادی بطحان کی طرف. وادی بطحان، ویلی آف بطحان، یہ بھی جنت کی وادی ہے. یہاں ایک کنواں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی پیا، باقی پانی کنویں میں ڈالا. شہد پیا، باقی شہد کنویں میں ڈالا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اسی سے غسل دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سے غسل دیا گیا. تو یہ دیکھیں ہماری گاڑی کے بالکل سامنے آپ کو یہ کنواں نظر آئے گا. بیر غرس اس کا نام ہے، بورڈ پہ لکھا بھی ہے. اندر کنواں موجود ہے. میں نے اس کا پانی بھی پیا رمضان سے پہلے، پانی بھی ہے لیکن ابھی بند ہے تو ابھی پانی نہیں لے سکتے. بہرحال کنواں اور پانی موجود ہے. اندر مسجد بھی ہے، مسجد سعد بن خیثمہ صحابی ہیں، یہ دونوں باپ بیٹے سعد رضی اللہ عنہ، خیثمہ رضی اللہ عنہ. تو یہ کنواں موجود ہے اور حضور نے فرمایا کہ جنت کا کنواں ہے. اور یہ وادی بطحان جنت کی وادی ہے جہاں ہم چل رہے ہیں اس وقت. تو مدینہ منورہ میں بہت سارے مقامات، بہت ساری جگہیں آپ کو جنت کی ملیں گی. جنت کی وادی، جنت کا کنواں، جنت کا پہاڑ، بہت پہاڑ، جنت کا ٹکڑا حرم شریف میں. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت ہنسی، لیکن جنت میں مدینہ نہیں، مدینہ میں جنت ہے. مدینہ میں جگہ جگہ جنت ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ مکہ سے افضل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں جنت کی جگہ نہیں ہے ایسی، مدینہ میں ہے. تو وہ فرماتے ہیں مدینہ مکہ سے افضل ہے. اصل میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، اللہ مکہ میں نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اللہ مکہ میں حضور مدینہ میں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اس کا علم اپنے اعتبار سے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مکہ میں ہے. تو وہ ایسا کعبہ جو ہے وہ ایک شرافت والی جگہ ہے، ایک عظمت والی، لیکن یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. تو اس کی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں مدینہ مکہ سے افضل ہے. اچھا اب ہم جا رہے ہیں ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف. مصر کے بادشاہ مقوقس نے، اس کا نام جریج ابن مینا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 باندیاں بھیجی تھیں، 2 سلیو گرلز، ماریہ قبطیہ اور سیرین قبطیہ. یہ دونوں بہنیں تھیں. ماریہ قبطیہ کو حضور نے اپنے پاس رکھا اور سیرین قبطیہ کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیا. یہ دیکھیں ہمارے سیدھے ہاتھ پر ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، اب نہیں ہے. 25 سال پہلے مکان بھی تھا، مسجد بھی تھی، کنواں بھی تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہے، خالی میدان ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم یہیں پیدا ہوئے جب یہ 18 مہینے کے تھے. when he was 18 months old حضرت ابراہیم تو ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, رونے لگے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہاں دل روتا ہے, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, لیکن زبان سے ہم کوئی شکوہ شکایت کمپلین نہیں کرتے. پھر آپ سے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت البقیع میں دفن کیا اور فرمایا لہو ذکر ترضعہ, اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے دایا کا انتظام کیا ہے, دودھ پلانے والی کا. اور یہ بھی فرمایا لو عاش لکان صدیقا نبیا, اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے حضرت ابراہیم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں, 3 بیٹے تھے, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ رضی اللہ عنہن, اور 3 بیٹے تھے, حضرت قاسم, حضرت عبداللہ, حضرت ابراہیم. حضرت عبداللہ کو ہی پیار میں طیب طاہر کہا جاتا ہے, الگ سے بیٹے نہیں ہیں. تو 4 بیٹیاں, 2 بیٹے مکہ میں پیدا ہوئے, دونوں بیٹوں کا انتقال مکہ میں ہوا, جنت المعلا میں ان کی قبر ہے, اور 4 بیٹیاں اور 1 بیٹے یہاں جنت البقیع میں مدینہ میں. 4 بیٹیاں بڑی ہوئیں, شادیاں ہوئیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی وہ صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ سے چلی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں تھیں, حسن, حسین, محسن, اور 3 بیٹیاں تھیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم. جب حضرت حسن پیدا ہوئے حضرت علی نے ان کا نام رکھنا چاہا حرب. حرب کا مطلب جنگ, بیٹل. حضور نے فرمایا حسن نام رکھو. پھر حسین پیدا ہوئے, حضرت علی نے کہا حرب. حضور نے فرمایا حسین نام رکھو. پھر محسن پیدا ہوئے, حضرت علی نے کہا حرب. حضور نے فرمایا محسن نام رکھو. حرب نام نہیں رکھنے دیا. یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ پہ یہ وہ جگہ ہے, الٹے ہاتھ پر دیکھیں اسکول نظر آ رہا ہے, یہ الٹے ہاتھ پر اسکول ہے, گرلز اسکول. یہ وہ جگہ ہے جہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ترانہ پڑھا تھا نا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں, تو یہاں ترانہ پڑھا تھا. اچھا الٹے ہاتھ پر دیکھیں یہ مسجد جمعہ نظر آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ یہاں پڑھا جب قباء سے مدینہ جا رہے تھے, اس لیے اس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے. اس مسجد کے کئی نام ہیں, بنو سالم, مسجد عاتقہ, مسجد الوادی, مسجد القبیب. یہ وادی رانونہ میں ہے, اور وادی رانونہ بھی جنت کی وادی ہے. سیدھے ہاتھ پر دیکھیں, ہمارے سیدھے ہاتھ پر یہاں بھی ایک مسجد تھی, مسجد عتبان بن مالک. عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, ان کا مکان یہاں تھا. 25 سال پہلے میں نے دیکھا ہے وہ مکان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی. یہ کیا تاریخ ہے؟ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کمزور تھیں, his eyesight was weak. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے مسجد جانا مشکل ہوتا ہے, آپ میرے گھر پہ آئیں, کسی جگہ نماز پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف لے گئے, نماز پڑھی. انہوں نے اسی جگہ اپنی مسجد بنا لی, گھر کے اندر ہی. 25 سال پہلے تک وہ مسجد موجود تھی. اچھا یہ دیکھیں یہ پیدل چلنے کا راستہ ہے, واکنگ پاتھ فرام مسجد نبوی ٹو مسجد قباء. 3 کلومیٹر ہے, 45 منٹ آپ کو لگیں گے پیدل. مسجد نبوی سے مسجد قباء تک آپ جا سکتے ہیں. 309 نمبر گیٹ سے اگر آپ نکلے نا حرم سے, تو یہ راستہ آپ کو نظر آئے گا, 309 گیٹ. سیدھے ہاتھ پر دیکھیں آپ کو ترکوں کے زمانے کا قلعہ نظر آئے گا. یو ول سی دا ٹرکش آرمی فورٹ. ترکوں کے زمانے کا قلعہ, وہ درخت کے پیچھے چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں, وہ درخت کے پیچھے, درخت کے پیچھے دیکھیں چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں. ہاں تو وہ ترکوں کے زمانے کا قلعہ ہے. ترکی فوجی یہاں رہا کرتے تھے. وہ چھوٹی کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں. ہاں تو یہ ترکوں کے زمانے کا قلعہ ہے. اور قبیلہ بنو قینقاع یہودیوں کا ایک تیسرا قبیلہ یہاں رہتا تھا. ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا ایک اور قصہ ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے, بیویوں سے کچھ ناراض ہو گئے. انہوں نے کچھ خرچہ زیادہ مانگا تھا, تو 1 مہینے تک وہاں رہے تھے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ. 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ بیویوں سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے. اگر آپ کو دنیا چاہیے میں دنیا دے دیتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں, اور اگر آپ کو نبی کے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے, بیویوں سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے. سب نے کہا ہمیں نبی کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں دنیا نہیں چاہیے. تو 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے. تو بقول ایک صاحب کے یہ مسئلہ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے, تو کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. سريع شوي.
وہ بقول ایک صاحب کے کہ یہ جو مسئلہ ہے اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو وہ ایک صاحب کہنے لگے بھائی ہمارا تو گھر ایک ہی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جو خرچہ مانگے دے دیں. کیا چلے میں چلا جائے جماعت میں چل کوئی مسئلہ ہو تو واپس آئے گا تو سب صحیح ہو جائے گا. بہرحال جماعت والوں کے پاس ایک آپشن ہے. تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے تھے. جی ہاں، یہ ترکوں کے ریلوے اسٹیشن ہے. یہ عصر کے بعد کھلتا ہے ریلوے اسٹیشن، ترکی ریلوے اسٹیشن. آپ جا سکتے ہیں، یہ واکنگ ڈسٹینس ہے. حرم سے آپ پیدل ترکی ریلوے اسٹیشن جا سکتے ہیں. اس میں چھوٹا سا میوزیم بھی ہے ترکی ریلوے اسٹیشن میں. اب ہم جا رہے ہیں غزوہ خندق کی طرف. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے. تو 27 یا 28 غزوات ہوئے، 27 یا 28. اور سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، سریہ. تو غزوہ خندق ہوا 5 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کیا جائے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خندق کھودی جائے، ٹرنچ. خندق یہاں کھودی گئی جہاں ہماری گاڑی چل رہی ہے. یہ 2.5 کلومیٹر لمبی، 4 میٹر چوڑی اور 3 میٹر گہری تھی. 2.5 کلومیٹر لانگ، 4 میٹرز وائڈ اینڈ 3 میٹرز ڈیپ. صرف 6 دن میں یہ خندق کھودی گئی، اتنی لمبی خندق. جب کافروں کا لشکر آیا ادھر لیفٹ سائڈ سے تو خندق دیکھ کے حیران رہ گیا. کہنے لگا یہ کیا، ان هذه لمکیدۃ لم یکدها عرب، یہ تو ایک نئی چال ہے ہمارے لیے، نئی چیز ہے. تو کافروں کا لشکر ادھر پڑا رہا لیفٹ سائڈ پہ، سیدھے ہاتھ پر مسلمانوں کا لشکر. 22 دن تک انہوں نے مدینہ کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا. پھر 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. پیر، منگل، بدھ، منڈے، ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے بٹوین ظہر اینڈ عصر اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا قبول فرمائی. بدھ کے دن ظہر عصر کے درمیان کافروں پر ایک تیز آندھی طوفان بھیجا جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بھاگ گئے اور وہ بغیر لڑے ناکام و نامراد واپس چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم کافروں پر حملہ کریں گے، کافر ہم پر حملہ نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیں سامنے یہ جو جگہ ہے یہ ہے صحابہ کا کیمپ یہاں تھا جنگ خندق میں. اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں 5 مسجدیں بنائی تھیں نشانی کے طور پر. مسجد فتح، مسجد ابو بکر، مسجد عمر، مسجد علی، مسجد سلمان فارسی. لیکن اب مسجد علی نہیں ہے، باقی 4 مسجدیں ہیں. تو یہاں 5 مسجدیں، اب تو 4 مسجدیں. یہ مسجد فتح ہے الٹے ہاتھ پر دیکھیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دعا فرمائی تھی. تو بدھ کے دن وینسڈے کو ظہر عصر کے درمیان کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بدھ کے دن وینسڈے کو ظہر عصر کے درمیان میں دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے. اسی طرح صاحب ہدایہ نے ایک حدیث لکھی ہے، ما من شیء بدع یوم الاربعاء الا وقد تم، کہ جو بھی کام بدھ کے دن شروع کیا جائے وہ ضرور پورا ہوتا ہے. تو آپ کو کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہے، کوئی کاروبار، کوئی نیا کام، آپ بدھ کے دن شروع کریں، انشاءاللہ وہ ضرور پورا ہوگا. اسی لیے ہمارے یہاں مدرسوں میں ساری کتابیں بدھ کے دن شروع کی جاتی ہیں. اسی طرح مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ خلق النور یوم الاربعاء، اللہ تعالیٰ نے نور کو، روشنی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا. ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا اور اتوار کے دن پہاڑوں کو. تو بدھ کے دن وینسڈے کو اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا فرمایا. تو یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ پہ مسجد فتح ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دعا فرمائی تھی الٹے ہاتھ پر. اور یہ مسجد سلمان فارسی ہے، یہ مسجد سلمان فارسی ہے نیچے. اور مسجد علی یہاں تھی، ہمارے سیدھے ہاتھ پر مسجد علی تھی، ابھی نہیں ہے وہ مسجد. اور تو یہ مسجد عمر ہے، یہ دیکھیں سیدھے ہاتھ پر مسجد عمر ہے. اور گاڑی کے بالکل سامنے ادھر مسجد ابو بکر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خیمہ ٹینٹ وہاں لگایا گیا تھا. اور یہ مسجد عمر ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا خیمہ ٹینٹ یہاں تھا ہمارے رائٹ سائڈ پہ. مسجد علی بھی یہاں تھی، مسجد علی نہیں اب شہید کر دی گئی.
تو یہ جو ہے مسجد اب یہ نئی مسجد انہوں نے بنا دی ہے، مسجد الخندق اس کا نام ہے، مسجد الخندق، نئی مسجد، 5 وقت نماز یہاں ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر یہ مسجد ابو بکر ہے۔ تو یہاں صحابہ کا کیمپ تھا، صحابہ خندق کھودتے تھے اور یہاں آ کے آرام کیا کرتے تھے۔ جبل السلع، اس پہاڑ سے اناؤنسمنٹ کیا جاتا تھا، اعلان کیا جاتا تھا، پورے مدینہ میں کوئی اطلاع بھیجنی ہوتی تھی، خبر بھیجنی ہوتی تھی۔ تو کوئی مدینہ میں اعلان کرنا ہوتا تھا، اناؤنسمنٹ کرنا ہوتا تھا، اسی پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگاتے تھے، پورے مدینہ میں آواز پہنچ جاتی تھی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی، جنگ تبوک میں وہ نہیں جا سکے تھے، جب ان کی توبہ قبول ہوئی 50 دن کے بعد، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی پہاڑ پہ چڑھ کے آواز لگائی تھی، ابشر یا کعب، اے کعب خوشخبری ہو۔ کعب رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھے تھے، سجدے میں گر گئے اور سمجھ گئے کہ میری توبہ قبول ہو گئی۔ اور اسی پہاڑ کے دامن میں فٹ آف دا ماؤنٹین جابر رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ جنگ خندق میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 آدمیوں کی دعوت کی کھانے کی، حضور نے عام اعلان کر دیا، جابر نے ہماری دعوت کی ہے، چلو۔ وہ 1000 کا لشکر تھا، کھانا 2-3 آدمیوں کا تھا، 1000 آدمی جابر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف جانے لگے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ گھر کی طرف بھاگنے لگے کہ وہ تو پورا لشکر آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں کھانا شروع مت کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اپنا تھوک مبارک لعاب دہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم put his مبارک سلائیوا in the food، اور کھانا نکال کے دینا شروع کیا، دیتے رہے، لوگ آتے گئے، کھاتے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ پہلے کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، کھانا بڑھ رہا تھا۔ 2-3 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں نے کھا لیا، کھانا ویسی کا ویسی بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اپنا کھانا لو، اپنی روٹی لو، اللہ نے ہمیں کھلایا، اللہ نے ہمیں پلایا۔ یہ واقعہ وہاں یہیں پیش ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کا مکان اسی پہاڑ کے کنارے تھا۔ اس پہاڑ کے اوپر ایک غار بھی ہے، غار سجدہ، کیو آف سجدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس غار میں کیو میں تشریف لے گئے، بہت لمبا سجدہ کیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، وہ رونے لگے، وہ سمجھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی، انی لا اسوءک فی امتک یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ کی امت کو اتنی نعمتیں دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کے شکرانے میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابی سمجھے انتقال ہو گیا۔ جنتی لوگوں کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں 80 صف اس امت کی ہوگی، اور باقی 40 آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک 40 صفوں میں ہوں گے۔ تو وہ 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک وہ 40 صفوں میں ہوں گی، تو 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ تو وہ غار سجدہ اسی پہاڑ پر ہے۔ اچھا، اس زمانے میں آواز بہت دور تک جاتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز تقریباً 12 کلومیٹر تک جاتی تھی، 8 مائل 12 کلومیٹر۔ ہمارے یہاں بھوپال میں، وہاں انڈیا میں ایک تاج المساجد ہے، بڑی مسجد ہے، جیسے وہاں لاہور میں آپ کے بادشاہی مسجد ہے، اس طرح کی وہ مسجد ہے بڑی۔ تو اس پہ وہ ایک صاحب چڑھ کے اذان دیتے تھے، مینارے پر 4 کلومیٹر تک آواز جاتی تھی، 4 کلومیٹر بغیر مائک کے۔ تو اس زمانے میں آواز بہت دور تک جاتی تھی۔ اور یہ وہی، اس کے پیچھے مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی جو ہے حرم شریف، اس کے پیچھے ہے، تقریباً 700 میٹر دور ہے اس پہاڑی سے، جبل السلع اس کا نام ہے۔ اور اب ہم جا رہے ہیں مسجد قبلتین کی طرف۔ قبلتین، 2 قبلے والی مسجد اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا تاریخ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو نماز اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے تھے اور کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں نماز پڑھیں، جہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہیں، تو کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوگا اور مسجد اقصی بھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ یہ سینٹر میں ہے، بیچ میں، مسجد اقصی نارتھ میں ہے، مسجد حرام ساؤتھ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرا بھی قبلہ وہی ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تو ہجرت کے 17 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز مسجد قبلتین میں پڑھا رہے تھے، تو نماز میں ہی وحی نازل ہوئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ تو نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
180 ڈگری گھوم گئے, 180 ڈگریز فرام نارتھ ٹو ساؤتھ. تو 2 رکعتیں مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی, 2 رکعتیں مسجد حرام. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ گھوم گیا تو پہلی صف آخری صف بن گئی, آخری صف پہلی صف بن گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پیچھے ہو گئے تو صحابہ کے درمیان سے بیچ میں سے چلتے ہوئے آگے تشریف لے گئے. شروع اسلام میں نماز میں چلنا پھرنا بات چیت کرنا جائز تھا. تو بقول ایک صاحب کے کہ یہاں کے لوکل لوگ پرانے مسلمان ابھی بھی نماز میں چلتے پھرتے ہیں, کبھی کبھی موبائل پہ جواب بھی دے دیتے ہیں. ابھی ان کو آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا, یہ بھی ایک عجیب بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی, پیدائش ہوئی پیر کے دن منڈے کو, ہجرت وہ پہلی وحی اتری پیر کے دن, اقرأ بسم ربک الذی خلق رمضان میں, اور معراج ہوئی پیر کے دن منڈے نائٹ, ہجرت فرمائی پیر کے دن, جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن غار ثور میں رہے, پیر کے دن منڈے کو مکہ سے روانہ ہوئے, 8 دن کے بعد پیر کے دن ہی مدینہ پہنچے, پیر کے دن ہی انتقال ہوا اور پیر کے دن ہی قبلہ چینج ہوا. یہ سارے کام پیر کے دن منڈے کو ہوئے. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ تھے, ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے. خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ خلیل اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی کو دیکھ دیکھ کر چلے, اللہ کیا چاہتا ہے وہ کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, خلیل اللہ کی مرضی کو دیکھ کے چلتا ہے, اور حبیب اللہ حبیب کی مرضی کو دیکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ حبیب تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کا قبلہ وہ بنا دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. تو حبیب وہ ہے جس کی مرضی کو اللہ دیکھتا ہے, اور خلیل وہ ہے جو اللہ کی مرضی کو دیکھتا ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ خلیل ایسا دوست ہے کہ آپ جو چاہیں اس سے لے لیں, وہ ناراض نہیں ہوگا. بیٹا مانگا بیٹا دینے کے لیے تیار, بیوی کے بارے میں کہا چھوڑ دی بیوی وہاں مکہ میں. تو خلیل ایسا دوست ہے کہ جو چاہیں آپ اس سے لے لیں. آپ خلیل ہیں, اور ہیں اچھا آپ کے نام میں. اور حبیب ایسا دوست ہے کہ جس کو دینا ہے, خلیل سے لینا ہے اور حبیب کو دینا ہے, حبیب کو دینا ہے اور خلیل کو لینا ہے. تو یہ دیکھیں یہ فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ تھے. تو حبیب کا درجہ اونچا ہے, خلیل کا درجہ اس سے کم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں میں سب سے افضل نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور وہ میں ایسے سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, شوہر ایسا ہے جیسے خلیل اور بیوی ایسے ہیں جیسے حبیب. آپ سمجھ گئے نا, یاد رکھنے کے لیے. عمران صاحب شوہر سے وہ غار اوپر ہے, یہاں سے نظر نہیں آتا, نہیں ادھر اس طرف ہے وہ غار, لیکن وہ توڑ دیا انہوں نے وہ غار اوپر سے. وہ غار بنا ہوا تھا مگر اس کو انہوں نے ختم کر دیا. تو وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہے. وہ غار ادھر پیچھے کی طرف ہے, یعنی اچھا یہ جو مکان ہے الٹے ہاتھ پر, یہ جو مکان الٹے ہاتھ پر نظر آ رہا ہے وائٹ, اس میں دوسری مخلوق رہتی ہے. امام صاحب کو نہیں چھوڑتے رہنے کے, امام صاحب نہیں رہ سکتے ہیں. جس کو یقین نہیں چھوڑ دے, جس کو یقین نہیں چھوڑ دے ایک دن. وہ پھر وہ ایک صاحب یہاں جنات ہیں مدینہ میں بہت, اور یعنی مسلمان جنات, اور کئی بلڈنگوں پہ ان کا قبضہ بھی ہے. کئی بلڈنگیں ہیں مدینہ میں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں, ان کا قبضہ ہے, وہ کوئی رہ نہیں سکتا وہاں. وہ ایک صاحب گھر بدل رہے تھے, میرے ایک ساتھی وہاں گئے تو دیکھا ان کے ہاتھ پر پٹی چڑھی ہوئی ہے,
تو پوچھا کیا ہے تو کچھ نہیں بتایا نہیں. تو دوسرے نے بتایا یہاں اثرات ہیں ان کی, رات کو پٹائی ہوئی ہے تو ابھی گھر بدل رہے ہیں, ہاتھ توڑ دیا انہوں نے. تو بہرحال آدمی جو ہے آیت الکرسی وغیرہ کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. تو یہ جو مکان ہے یہاں دوسرے رہتے ہیں. شیطان بھی جنات کی قسم میں سے ہے. کان من الجن ففسق, شیطان جو ہے وہ جنات کی نسل سے ہے. تو ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد قبلتین کی طرف. مسجد قبلتین دیکھیں گے انشاءاللہ, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی. اچھا, مسجد قبلتین کے ساتھ ایک قبرستان بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غمزدہ رنجیدہ بیٹھے تھے. جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ غمزدہ رنجیدہ کیوں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کو تو معلوم ہے لیکن اعزاز و اکرام کے لیے پوچھا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا فکر ہے کہ قبر میں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو جبریل علیہ السلام وہاں قبرستان میں لے کے گئے, ایک قبر پہ پر مارا, اس میں سے ایک حسین و جمیل خوبصورت آدمی نکلا کلمہ پڑھتے ہوئے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا واپس چلا جا. دوسری قبر پہ پر مارا, اس میں سے ایک بہت ہی بد شکل بدصورت آدمی نکلا, چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا واپس چلا جا. پھر فرمایا کہ جس حالت میں آپ کا امتی زندگی گزارے گا اسی حالت میں موت آئے گی. جس حالت میں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر زندگی اچھی تو موت اچھی, اور موت اچھی تو قبر اچھی. مطلب یہ ہے کہ زندگی اچھی کر لے آدمی تو موت بھی اچھی آئے گی, قبر بھی اچھی ہوگی, میدان حشر میں بھی اچھی حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر حضور کے طریقے پر چلے گا تو ساری منزلیں اس کی آسان ہو جائیں گی. اور تو یہ واقعہ وہاں پیش آیا. مسجد قبلتین کے پاس بنو سلمہ کا قبرستان ہے. اور دیکھیں وہ کراچی کے ایک بزرگ تھے, آپ حضرات جانتے ہوں گے, بھائی یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پوری زندگی کراچی میں رہے, ابھی رمضان میں یہاں آئے, شب جمعہ میں انتقال ہوا, یہاں جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی. بڑے اللہ والے بزرگ تھے. ہمارے استاد تھے مفتی عاشق راج صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلند شہری. میں نے 4 سال ان سے پڑھا. رمضان میں روزے کی حالت میں یاسین شریف پڑھی اور انتقال ہو گیا. رمضان میں روزے کی حالت. 7 سال کے بعد ان کی قبر کھولی گئی جنت البقیع میں, تو ان کی نعش, ان کی باڈی صحیح سالم تھی. مفتی عاشق راج صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلند شہری. بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے, زاد الطالبین وغیرہ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں. تحفہ خواتین, مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر یہ ہے مسجد قبلتین, جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی, اس لیے اس کو قبلتین 2 قبلے والی مسجد کہا جاتا ہے. اس کا پرانا نام مسجد بنو سلمہ تھا. قبیلہ بنو سلمہ یہاں آباد تھا. قبیلہ بنو سلمہ انصار کا قبیلہ. دیارکم تکتب آثارکم, علماء حضرات جانتے ہیں جو لفظ میں نے کہا ہے. تو یہاں وہ قبیلہ آباد تھا اور یہیں وہ قبرستان بھی ہے. قبرستان بنو سلمہ کا قبرستان, جہاں جبریل علیہ السلام آئے. لیکن مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہاں کے لوگ وہاں نہیں جانا چاہ رہے ہوں گے, وہ قریب کے لوگ کچھ اور لوگ ہوں گے بنو سلمہ کے. اب ہم جا رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے باغ اور ان کے کنویں کی طرف. اس کنویں کا جو پرانا مالک تھا, آنر تھا, وہ بہت مہنگا پانی بیچتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم یہ کنواں مسلمانوں کو دے دو فری میں تو تمہیں جنت میں کنواں ملے گا, یعنی جنت ملے گی. وہ آدمی منافق تھا, دل سے مسلمان نہیں تھا. اس نے منع کر دیا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کوئی دوسرا آدمی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے, فری میں دے دے, تو کیا اس کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں اس کو بھی جنت ملے گی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو. اس نے کہا کہ میں نے حضور کو نہیں دیا, تمہیں کیسے دے دوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں جتنے پیسے چاہیے بتاؤ, جیسے بلینک چیک ہوتا ہے. اس نے 35,000 درہم بتائے, 35,000 درہم. 1 درہم تقریباً 12 ریال کے برابر ہوتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم اس کو دیے
اور ایگریمنٹ کر لیا کہ ایک دن میں پانی بھروں گا، ایک دن تم پانی بھرنا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی ہے تو فری میں دیتے تھے، جب وہ آدمی پانی بھرتا تو پیسے سے بیچتا تھا، ظاہری بات ہے فری میں مل رہا ہو تو پیسے سے کون خریدے گا، سب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پانی لیا کرتے تھے۔ تو اس آدمی نے وہ ایگریمنٹ کینسل کر دیا، اس میں تو میرا نقصان ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 8,000 درہم اس کو اور دیے، ٹوٹل 43,000 درہم، اور پورا کنواں اس سے خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو بڑا مبارک پانی ہے، اس کا پانی یہاں ملتا ہے، یہاں دکان ہے، اس کے باغ کی کھجوریں بھی یہاں ملتی ہیں اور پانی بھی ملتا ہے۔ یہ دیکھیں الٹے ہاتھ پر یہ باغ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا باغ۔ اس کی 1/3 کھجور ابھی بھی صدقہ کی جاتی ہیں، 1/3 کھجور، اور اس کا پانی یہاں ملتا ہے دکان میں۔ وہ پانی تو فری میں ملتا ہے ابھی بھی، لیکن کھجوریں پیسے سے، کھجوریں آپ کو خریدنی پڑیں گی۔ تو آپ اگر یہاں اتر کے جلدی سے پانی پی لیں اور کھجور اگر لینا ہو کچھ تو یہاں سے کھجوریں لے سکتے ہیں، اور یہ بوتل ہوں گی آپ کے پاس، اس بوتل میں پانی بھر بھی سکتے ہیں۔